کہ ہمارے جانور میں اتنا گوشت نکلا، انہوں نے کہا فلاں کے جانور میں اتنے کنٹل گوشت نکلا، فلاں کے جانور میں اتنے کلو گوشت نکلا، اور ایک وہ شخص جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اس نے ٹھان لیا ہے، تو وہ قربانی کرنے والے سے زیادہ ثواب حاصل کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قربانی کا اصل مقصد یہ بالکل بھی نہیں، اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے، صاف کر دینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری اور آپ کے جانور کی قربانی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے بالکل بھی واسطہ نہیں ہے کہ ہم 50 کلو کا جانور ذبح کریں یا 1 کنٹل کا ذبح کریں، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا صاف طور پر اعلان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے 4 پارے کی پہلے صفحے کی پہلی لائن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، کان کھول کر سن لو، اللہ کو تمہارا گوشت، جانور کا گوشت نہیں چاہیے، اور وہ جانور کا گوشت اللہ تک پہنچتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارا گوشت کا خون اللہ کو چاہیے۔ اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا حال پہنچتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس قربانی کے عمل سے سنت ابراہیمی کی کچھ یادوں پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کروا کر کن کن چیزوں کو چھڑوانا چاہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد صرف یہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کر دیں، بلکہ خواہشات تھیں، اس کو قربان کروانا مقصود تھا۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب چیز، اپنی محبوب ترین بیوی حضرت حاجرہ کو بے آب و گیا میدان میں، وادی میں چھوڑا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اپنے بچے کی قربانی کروائی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہشات کی قربانی مانگی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو آزمایا ہے، اس کی آزمائش کی روح سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اور آپ کو اپنی خواہشات کے قربان کرنے کے لیے یہ قربانی لائی گئی۔ یہ بات بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے کہ ہم اور آپ صرف اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہم کچھ پیسہ خرچ کر کے جانور کو قربان کر دیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ ہم رات میں سوئے اور فجر کی اذان ہوئی، فجر کا وقت ہوا، تو ہم سے اتنی سی نیند کی خواہش نہیں چھوڑی جا رہی کہ ہم مسجد تک پہنچ جائیں، اپنی نیند کی خواہش کو قربان کریں، جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ جس قربانی میں نہ ہمارا پیسہ لگ رہا ہے، نہ مال لگ رہا ہے، جس قربانی میں نہ ہماری جان لگ رہی ہے، بلکہ تھوڑا سا وقت اگر مانگ لیا جاتا ہے تو ہم اس وقت کو دینے کے لیے تیار نہیں، تو پھر کس بات کی قربانی؟ قربانی کی اصل روح یہی ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات پر چھری چلائیں۔ جانور کی گردن پر چھری چلانے سے پہلے ہمیں اپنی نفسانی خواہشات پر چھری چلانا ہوگا۔ نفس جو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، جو گناہ کروا رہا ہے، جو طرح طرح کے خیالات ہمارے دلوں میں آ رہے ہیں اور ہم دھڑلے سے بغیر سوچے سمجھے ان خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، ہمارے نبی کا کیا طریقہ ہے اور ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر ہم کو اور آپ کو اللہ نے قربانی کا موقع دیا ہے، صاحب وسعت اور استطاعت بنایا ہے، تو ہم اور آپ اپنی قربانی کرنے سے پہلے یہ طے کریں کہ ہم اپنی خواہشات کی قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، تب ہماری قربانی قابل قبول ہوگی۔ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک روح ہوا کرتی ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے اور آپ سے اٹھا بیٹھک لگوانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے جو تقرب الہی حاصل ہوگا، اس تقرب الہی کے ذریعے سے ہمارے جو درجات بلند ہوں گے اور ہم جنت کے راستے ہمارے لیے آسان ہوں گے، وہ اصل مقصود ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تینوں کے ذریعے سے یہ بات امت تک پہنچا دی کہ ان تینوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیا۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اپنے خواب کی تعمیر کے لیے مکمل تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سرنڈر کر دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے پھر کہہ پکارا کہ ہم نے تمہارے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ اپنے نفس کی خواہش کو مارنا ہے، اور وہی ہم سے آج نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو ٹٹولنا ہے، اس کو جانچنا ہے، اس کو پرکھنا ہے کہ ہم کتنا اللہ کے حکم کے مطابق اپنے نفس کو ڈھال رہے ہیں اور کتنا ہم غیر کے طریقوں پر اپنے نفس کو ڈھال رہے ہیں۔ ہمیں دونوں میں موازنہ کرنا ہوگا کہ اگر ہمارا نفس غیر اللہ کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے تو خطرے کی گھنٹی ہے،
کیونکہ ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے. اگر ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تب بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نفس کی خواہشات کو قربان کریں. کیونکہ ہم جانور تو ذبح نہیں کر سکتے, اللہ نے ہم کو اتنا مال نہیں دیا, لیکن کم از کم ہم اس کی روح کو تو حاصل کر سکتے ہیں. و تعالیٰ اس شخص کو اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا جو قربانی کر رہا ہے. اس کے بالمقابل وہ اپنی خواہشات کو قربان نہیں کرنے کو تیار ہے. اور ایک وہ شخص جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے, اس نے ٹھان لیا ہے, تو وہ قربانی کرنے والے سے زیادہ ثواب حاصل کرے گا. یہ بات گارنٹیڈ ہے, لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کو یہی مطلوب ہے. بعض لوگ افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہمارے اوپر بھی اللہ نے ہم کو اتنا مال دیا ہوتا, اتنی وسعت دی ہوتی, تو ہم بھی ان لوگوں کی طرح جانور ذبح کرتے, خرید کر لاتے, ہم اس ثواب سے محروم ہو گئے. بالکل بھی ان کو اس بات کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ یہ طے کریں کہ اس قربانی کی جو روح ہے ہم اس کو حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری چیز ہے, اس قربانی کے اندر اللہ نے جو اخلاص کی روح رکھی ہے وہ ہم سے فوت نہ ہونا چاہیے. ہم تذکرے کرتے ہیں, جانوروں کے تذکرے پہلے ہوتے ہیں کہ فلاں کا جانور اتنے کا ہے, فلاں کا اتنے کا ہے, فلاں نے اتنے کا خریدا, اور خود ہم بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں کہ اتنے کا دے رہا تھا, پھر ہم نے اتنے کا سودا کر لیا. گویا تو اگلے کو مرغوب کرواتے ہیں. اور یہ تو قربانی سے پہلے کا مرحلہ ہے. جب قربانی ہو جاتی ہے تو پھر دوسرے چرچے شروع ہوتے ہیں کہ ہمارے جانور میں اتنا گوشت نکلا, انہوں نے کہا فلاں کے جانور میں اتنے کنٹل گوشت نکلا, فلاں کے جانور میں اتنے کلو گوشت نکلا. تو یہ ساری چیزیں اخلاص کو ختم کرنے والی ہیں, اخلاص کو کھا جانے والی چیزیں ہیں. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں, اگر ہم کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو ہم ابھی سے نیت کریں کہ ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, اور قربانی کی جو روح ہے نفس کی خواہشوں کو قربان کرنا, ہم اس کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کی اصل مقصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.